پاکستان تحریک انصاف عمران خان سمیت اپنے کارکنان کی زندگیوں سے جڑے ایک انتہائی اہم معاملے پر حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔ عمران خان سمیت کئی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ معاملہ اب کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس طرح حکومت کے ساتھ اس معاملے پر کھڑی ہے، اس حوالے سے آج تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کئی احکامات پر کو اب تک نظر انداز کر چکی ہے اور انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال چکی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں عمران خان کے احکامات کو انٹینشنلی نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، اس حوالے سے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب پنجاب میں اب پاکستان تحریک انصاف نے فائنلی ایکٹیو ہونے کا، متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، کچھ اہم اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ پنجاب کے حوالے سے ہے۔ اب تک پنجاب کے اندر خاص طور پہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کوئی متحرک قسم کی، کوئی ایکٹیو قسم کی کوئی قیادت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ پنجاب کا نام لیں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی کا نام بھی سامنے نہیں آتا تھا، اور اب فائنلی پنجاب میں اس معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پنجاب میں پی ٹی آئی نے مانیٹرنگ ٹیمیں بنانے کا ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک اہم نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ یہ ٹیمیں کیوں بنائی جا رہی ہیں، کون اس میں شامل ہو رہا ہے، یہ کافی دلچسپ معلومات ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو متحرک کرنے کے لیے ایک کوارڈینیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ سربراہ اس کے امجد خان نیازی ہیں، جبکہ اس کے ارکان میں نعیم حیدر پنجوتا، شوکت محمود بسرا، علی اعجاز اور مہر عبدالستار شامل ہیں۔ ذمہ داری ان کی یہ ہوگی کہ پارٹی معاملات کی نگرانی کریں اور ہفتہ وار رپورٹ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو ان کو پیش کرنی ہوگی۔ بظاہر پنجاب کے اندر اب خطرات جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے اور نظر آ رہا تھا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این ایم شفقت ایوان کا کہنا ہے کہ مزید اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کا امکان ہے۔ انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ خاموش ہیں ورنہ ان کی سیٹ چھین لی جائے گی، لیکن شفقت ایوان جیسے کئی لوگ اب بھی بظاہر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ بظاہر تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص طور پہ عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے بعد اب تک پنجاب کے اندر کوئی ایکٹیو قیادت نہیں لائی گئی تھی سامنے، تو اب عمران خان کی رہائی کی تحریک کو بھی آگے بڑھانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں نئی قیادت کو سامنے لانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ سینیٹر خرم ذیشان بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ہر ضلع میں نئے چہرے لانے چاہیے۔ عامر مغل بھی ایک لاہ عمل پہلے ہی دے چکے تھے، جو کہ ایک بتایا جاتا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق کہ 8 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح یونین کونسل کی سطح پر پارٹی کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی ذرائع کے مطابق اب بہت شدت کے ساتھ نوجوان قیادت کو آگے لانے پر غور کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو سہیل آفریدی کا تجربہ ہوا ایک طرح سے کہ ان کو وزارت اعلیٰ کا منصب ان کو دیا گیا، تو ان کو اگرچہ اب کافی حد تک وہ ان امیدوں پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ دکھانے میں کامیاب رہے کہ عمران خان کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اس حد تک ایکٹیو کر سکتا ہے، منظم کر سکتا ہے، بھرپور طریقے سے انہیں سڑکوں پر بھی لا سکتا ہے اور ایک اچھا پاور شو بھی کر سکتا ہے، عمران خان کا پیغام آگے پہنچا سکتا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود سہیل آفریدی ہی ہیں۔ اگرچہ بہت سی پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں، اندرونی لڑائی جھگڑے ہیں جو سہیل آفریدی کے راستے میں کھڑے ہیں، لیکن بہرحال سہیل آفریدی نے نوجوان قیادت کو ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ نئے چہرے اگر آگے لائے جائیں تو یقینی طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک اچھی موومنٹ بھی بنائی جا سکتی ہے اور لوگوں کو بھی ایک بار پھر سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی بات کر لی جائے تو عمران خان اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی زندگیوں سے جڑے ایک انتہائی اہم معاملے پر بظاہر اب بھی حکومت کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو فوجی عدالتوں سے سزائیں جو سنائی گئیں ان کو تقریباً اب 1 سال گزر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا اس وقت 26ویں آئین ترمیم کے بعد آئینی بینچ بنا تھا، آئینی بینچ نے اس معاملے پر ایک فیصلہ دیا تھا اور ایک مشروط فیصلہ سنایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل جائز تو ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں کچھ شرائط بھی رکھی گئی تھیں۔ ایک اہم معاملہ تھا جو کہ عدالت کی جانب سے اپیل کا حق دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اپیل کا حق دینے کے لیے بلکہ اس معاملے پر ہدایات دی گئی تھیں کہ 45 دن کے اندر اندر قانون سازی کر کے سزا یافتہ افراد کو سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ کے اندر اپیل کا حق دیا جائے، لیکن اب تقریباً سال سے زائد کا عرصہ گزرنے والا ہے اور اب تک وفاقی حکومت نے اس حوالے سے اپیل کا حق نہیں دیا ہے، قانون سازی نہیں کی جس کے لیے اس وقت جسٹس امین الدین کا اس وقت جو آئینی بینچ تھا اس نے 45 دن کا وقت دیا تھا، اور اب 45 دن تو کیا سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اب بھی اگر ٹرائل کو آگے دیکھا جائے کہ فوجی عدالتوں سے جو سزا یافتہ ہیں ان کے پاس فی الحال اب موجودہ صورتحال کے اندر اپیل کا حق نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ ایک رحم کی اپیل آرمی چیف کو ہی کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس معاملے پر اب تک وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی درخواست نہیں دی ہے،
وہ پارلیمنٹ میں چاہیں تو اپنا بل بھی پرائیویٹ بل بھی لا سکتے تھے، نہ تو پارلیمنٹ کے فلور پر کہیں آواز اٹھائی گئی، نہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور نہ ہی توہین عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کے خلاف دائر کی گئی۔ بظاہر اس جو تمام تر یہ ملزمان ہیں جن کا ٹرائل تھے 9 مئی واقعات کے بعد، عمران خان کے بھانجے احسان نیازی بھی ان میں شامل ہیں، کئی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں ورکرز بھی شامل ہیں، ان کے سپورٹرز شامل ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ تو البتہ ان میں سے کچھ رہا بھی ہو چکے تھے، لیکن اب بھی بہت سے ہیں جو کہ قید میں ہیں۔ تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے کچھ مہینوں کے اندر عمران خان کا بھی فوجی عدالت کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اگر واقعی یہ ٹرائل ہوا تو پھر ان کے پاس بھی یقینی طور پہ اپیل کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اپیل کا حق دینے کے لیے اب تک حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں قانون سازی کی ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ان کے پاس بھی آگے پھر جو رحم کی اپیل ہوگی، لیکن ان کے پاس کوئی عدالتی فورم موجود نہیں ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کو دیے گئے کچھ احکامات سامنے آئے ہیں جن پر عمل نہیں کیا گیا، اور تحریک انصاف نے احکامات کو رد کیا، ان کو نظر انداز کیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان نے حکم دیا تھا کہ اب آپ مزاحمت کریں۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ جب نظام مکمل طور پہ جبر کا شکار ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہم خاموش رہیں یا پھر مزاحمت کرنی چاہیے۔ اس پر اس وقت انہیں عمران خان نے کہا تھا کہ آپ مزاحمت کریں، جبر کے خلاف قانون کی حکمرانی اور آزادی کے لیے اور عوام کے لیے آواز اپنی بلند کریں۔ بظاہر عمران خان کا یہی پیغام تھا کہ آپ نے تشدد کی طرف نہیں جانا، بلکہ پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ بظاہر اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس میں کسی بھی قسم کی جو آواز اٹھائی جائے حکومت کے خلاف وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور چاہے وہ اگر عام سا معاملہ مہنگائی کا معاملہ ہی دیکھ لیا جائے، خود عمران خان کے دور حکومت کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چند روپوں کے اضافے پر ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی مارچ کرنے کی باتیں کرتے تھے، اور خاص طور پہ مریم نواز کا ایک مہنگائی مارچ بھی کافی مشہور ہوا تھا، بلاول کا مہنگائی مارچ۔ لیکن اس کے بعد اب تک اگر یہی صورتحال موجودہ حکومت کے معاملے میں دیکھی جائے تو مہنگائی اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو عمران خان کی رہائی تو دور، مہنگائی کے لیے عام عوامی ایشوز کے لیے بھی آگے فلور کے اوپر آواز تک نہیں اٹھائی جاتی۔ بظاہر عمران خان نے ویسے بھی ماضی کی سیاست دیکھی جائے تو کبھی بھی انہوں نے پرتشدد سیاست کا راستہ نہیں اپنایا، لیکن جب سے خاص طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس سے پہلے اس کے بعد اب جو موجودہ حکومت ہے تو ان کی جانب سے ضرور سختیاں کی جا رہی ہیں، احتجاج کو روکا جا رہا ہے۔ جب بھی پنجاب میں خاص طور پہ اگر بات کر لی جائے تو پنجاب میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی بات کرتی ہے یا پھر سڑکوں پر نکلنے کی بھی صرف بات ہی کی جاتی ہے، تو ساتھ ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے، کارکنان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، خاص طور پہ سینئر قیادت، شاید عمران خان کو فی الحال تسلیم کر چکے ہیں اس بات کو کہ عمران خان اب مائنس ہو چکے ہیں عملی طور پہ، اور اگر ان کو باہر آنا چاہتے ہیں تو خود ہی ڈیل کر کے نکل رہے ہیں۔ کم از کم باہر بیٹھے ہوئے لوگ، باہر بیٹھی قیادت، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلا سکیں، کوئی ایفرٹ کر سکیں، اور موجودہ قیادت جب یہ کام نہیں کر پا رہی، کوئی جد و جہد نہیں کر پا رہی، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اب پارٹی کارکنان جو ہیں وہ یہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ اگر نوجوان قیادت کو اور نئے چہروں کو سامنے